الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں بسنے والے تمام مخلوقات کے خالق ہیں۔ جس طرح انس و جن کو اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا، اسی طرح باقی مخلوقات کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ان مخلوقات میں سورج، چاند اور ستارے بھی شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہلیت کی ایک برائی یہ بھی ذکر فرمائی، لوگ ستاروں کی گردش اور ان کے اپنی اپنی منازل میں طلوع غروب کی وجہ سے بارشوں وغیرہ کے برسنے کا اعتقاد رکھیں گے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہوئی اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف رخ مبارک پھیر لیا اور پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے صبح کی تو مجھ پر ایمان رکھتے تھے اور ستاروں کے منکر تھے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی تو ایسے کہنے والا شخص میرا منکر جبکہ ستاروں پر اعتقاد رکھنے والا ہے۔ نظام فلکی قدرت الہی کا مظہر اور تابع ہے۔ مفہوم آیت اور سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اللہ کے حکم سے ایک مقررہ، منظم اور منضبط نظام کے تابع بنا دیے گئے ہیں۔ سورہ اعراف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی طویل حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشنی کا ذریعہ اور منبع بنایا۔ مفہوم آیت اور سورج اپنے مقررہ کردہ راستے پر چلتا ہے، جو راستہ غالب علم والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ سورہ یاسین حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں سورج غروب کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو ذر کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غروب ہونے کے لیے اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو زیر عرش اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع و غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے اور اس کی اجازت کا تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا تابع
فرمان ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ مفہوم آیت، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل روزی کو بآسانی تلاش کر سکو، تم سالوں کی گنتی اور مہینے کا حساب معلوم کر سکو۔ سورج اور چاند، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلکی حسابات کے مطابق ہے۔ سورج کے ذریعے بعض نمازوں کے مستحب، مسنون اور مکروہ اوقات، روزے کے سحر و افطار کا حساب و کتاب بھی لگایا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ سمت قبلہ متعین کرنے میں بھی سورج کو مدار بنایا جاتا ہے، اور ہم نے سورج کو روشنی اور حرارت کا مرکز بنایا۔ سورج کو گرہن لگنا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سورج گرہن ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے نظریہ بنا لیا ہے سورج و چاند کو گرہن اس لیے لگتا ہے کہ کسی عظیم شخصیت کی موت واقع ہوئی ہے، حالانکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ سورج اور چاند کو گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ مفہوم آیت، اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اپنے حکم کے تابع بنا دیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے محور میں متعینہ وقت قیامت تک چلتا رہے گا۔ مفہوم آیت، جب سورج بے نور ہو جائے گا اور اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ چاند کی شرعی حیثیت، مفہوم آیت، اے میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ یہ لوگوں کے مختلف عبادات، معاملات اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے علاوہ بھی بعض شرعی احکامات کا مدار چاند پر رکھا ہے، جیسے احکام عاشورہ، شب برات، رمضان کے روزے، لیلۃ القدر، لیلۃ الجائرہ، شب عید، یوم عرفہ کا روزہ، عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تکبیرات تشریق، 9 ذوالحجہ نماز فجر تا 13 ذوالحجہ نماز عصر، قربانی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ، ایام بعید کے روزے، ہر قمری ماہ کے 3 دن 15، 14، 13 روزہ توڑنے کا کفارہ مسلسل بلا تعطیل 2 قمری ماہ کے روزے، زکوٰۃ 1 قمری سال، شہر حرم، تقدس و حرمت والے 4 مہینے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، مدت رضاعت اور عدت وغیرہ۔ ستارے آسمان کے لیے باعث زینت ہیں۔ مفہوم آیات، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی خوبصورتی سے مزین کیا۔ مفہوم آیات، ان ستاروں کو ہر سرکش تان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا، وہ اوپر کے جہاں کی باتیں نہیں سن سکتے اور ان پر ہر طرف جس طرف سے بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں سے مار پڑتی ہے، انہیں دھکے دیے جاتے ہیں اور ان کی آخرت میں دائمی عذاب ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی شیطان اوپر کے جہاں کی کوئی بات سن کر بھی ایک دہکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ کر بھسم کر دیتا ہے۔ ستاروں کو دیکھ کر راستہ یا سمت معلوم کرنا اور راستوں کی پہچان کے لیے بہت سی علامت بنائی، اور ستاروں سے بھی لوگ راستے سمت معلوم کرتے ہیں۔ معاشرے میں ایسی جہالتیں رائج ہیں جو سراسر ایمان کی کمزوری اور بد اعتقادی پر مبنی ہے، ان سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے مختلف ناموں سے معروف انہی جہالتوں کے بارے میں کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، ستارہ کیا مری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراگی افلاک میں ہے خوار زنبو، حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجنوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گناہ گو۔ حضرت معاویہ بن
احکم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم جاہلیت قبل از اسلام کے زمانے میں کیا کرتے تھے، کہ یہ بھی ہے کہ ہم کہانوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہانوں کے پاس نہ جایا کرو۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بعض اوقات کاہن ایسی بات بتاتے ہیں جو درست ثابت ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ درست بات جنوں کی طرف سے ہوتی ہے جسے وہ گاہن کے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور وہ گاہن اس میں بکثرت جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ حضرت صفیہ بعض ازواج محترمات کے حوالے سے نقل کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عراف نجومی کے پاس آیا تاکہ اسے اپنے حالات معلوم کرے تو ایسے بندے کی نماز 40 دنوں تک قبول نہیں ہوتی۔ حضرت معاویہ بن احکم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم بدفعالی بھی لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدفعالی محض تمہارے دل کا ایک وسوسہ ہے، تم اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اللہ تعالی ہمیں ہر احکام شریعت پر عمل کرنے اور تہمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔